سنو، ڈاکٹر سے بدزن ہو جائیں گے تو جان چلے جائے گی، علماء سے بدزن ہو جائیں گے تو ایمان چلے جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم بزرگوں، دینی دوستوں، آج جو عنوان آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے وہ بہت اہم اور بہت ضروری عنوان ہے۔ اس عنوان کو سننے سے پہلے ذہن ایسا بنا لینا ہے کہ عقیدت اس کے اندر ہو، محبت ہو، ورنہ پھر وہ باتیں سنائی دیں گی جو کہیں بھی نہیں گئی ہے۔ اس واسطے کہ بہت اہم عنوان ہے، جو عقل مندوں کے لیے، جو مخلص لوگوں کے لیے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے موجودہ علماء کی قدر اور ان علماء کے سائے میں آ کر آنے والے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بننا۔ باہر جس طرح گوشت کے دکان کے سامنے کتے کھڑے ہوئے رہتے ہیں، اسی طرح ہر ایمان والے کے پیچھے گوہر شاہی کا کتا، انجینئر کا کتا اور فلاں فلاں باطل فرقے جو دین اور مذہب سے دور ہیں، وہ مسلمانوں کا ایمان سلب کرنے کے لیے باہر ٹہرے ہوئے ہیں۔ کب ہم اس کے ایمان کو سلب کر لیں، کب ہم اس کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ ایک طرف وہاں مسلمانوں کی جان کا حملہ ہے، دوسری طرف یہاں مسلمانوں کی ایمان کا حملہ ہے۔ تو اس واسطے جب علماء کی قدر ہوگی، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اہتمام ہوگا، اپنا رشتہ علماء سے مضبوط ہوگا، تو پھر ہم اور ہماری اولاد اور ہماری نسلیں ان فتنوں سے بچ جائیں گی۔ کیا خوب کہا کسی نے، جب آدمی ڈاکٹر سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور اپنا مرض چھپائے رکھتا ہے، صرف میڈیکل سے دوائی کھا کر انحصار کر لیتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ مرض اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا، وہ زخم کینسر میں بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بھی طبقہ علماء سے مسائل نہ پوچھے، علماء سے ربط نہ رکھے، تو پھر وہ ایک نہ ایک دن ایمان سے، اسلام سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے اور احادیثوں کا خلاصہ ہے اور صحابہ کا معمول بھی رہا ہے، اللہم انا نسألک جالسا صالحا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، ہم کو اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور ان نیک لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو جنت کی باتیں معلوم ہوگی، گناہوں کے نفی کرنے کا ارادہ ہوگا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا۔ اور دوسری بات، حدیث کا اگلا جملہ وہ یہ ہے کہ ان نیک لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ ہمارے ولو بالفرض سمجھ لیا جائے، اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور اعلان کیا کہ مجھ پر مال خرچ کرو، ہم میں سے کون وہ بدبخت انسان ہوگا جو نبی مال مانگے اور ہم نہ دیں، ہم کنجوسی اختیار کریں۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر رحمت اللہ علیہ، مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں قرب قیامت کے دور میں، تب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک تلوار بنائی اور وہ تلوار بنا کر کعبۃ اللہ کی چابی جس خاندان میں ہے ان تک لے جا کر پہنچایا، یہ میری تلوار ہے، میں شاید قیامت تک اور مہدی آنے تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا،
لیکن اس دور ان کی اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ تلوار میں آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آپ پر کعبے کی چابی رکھی ہے، اور یہ اللہ سے امید ہے کہ آپ قیامت تک وہ چابی آپ کے پاس محفوظ رہے گی، تو یہ تلوار بھی آپ کے پاس رہے تاکہ قرب قیامت کے وقت جب دجال کو قتل کرنے کا مرحلہ آئے گا تو یہ میری تلوار اس میں استعمال ہو۔ اس طرح ہمارے اکابرین نے علماء پر خرچ کرنے کا اہتمام کیا ہے، اگلے آنے والے مرحلوں کی بھی فکر کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو لقمان حکیم ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، قرآن مجید میں پورا مفصل جو سورہ ہے سورہ لقمان کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں جگہ دیا ہے، تقریباً ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور دوسری بات کہتے ہیں، سنو، آپ حکما اور عقل مندوں کی باتوں کو توجہ سے سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ان کی باتوں کو توجہ سے سنو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوگی تو بنجر زمین جس طرح آباد ہو جاتی ہے، اسی طرح علماء کے ساتھ بیٹھنے سے، ان سے علمی استفادہ کرنے سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ملک ہے، 29ویں پارے میں آپ میں سے کئی حضرات رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوتے ہیں، تبارک الذی سورہ، اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا حصہ ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ایک گروہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت وہاں کے نگہبان جو داروغہ رہتا ہے جہنم کا، وہ پوچھتا ہے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آیا؟ ضرور آیا ہے، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کو ہی طعنہ کشی کرنا شروع کر دی، تم تو ایسے ہی لوگ ہو، تم تو اپنی منمانی کہتے ہیں، اللہ تو بڑا رحیم ہے، سود بھی کھا لو، زنا بھی کر لو، لٹیرا بھی بن جاؤ، لیکن اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح کہہ کر انہوں نے جھٹلا دیا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، اور کہا کہ یہ تو صرف تمہاری گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تو اس طرح کچھ نازل نہیں کیا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اگر وہ ہم اس طرح ان کو نہ جھٹلاتے، اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو اب ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، کاش ہم ان کی بات اس وقت جب وہ ڈرانے کے لیے، قرآن و حدیث کی بات سنانے کے لیے اور نیک صحیح غلط بتلانے کے لیے جب آئے ہیں، اگر اس وقت ہم ان کی بات مان لیتے تو ہم ان جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ پوری آیت ہے، تفسیر میں سمجھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے آیت ہے، جب وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا جرم ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا جرم ہے، اب ان جہنمیوں کے لیے پھٹکار ہے، اب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لقمان حکیم یہی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، حکما کی باتوں کو سمجھو، جب ان کی باتوں کو سمجھیں گے، ان سے لڑیں گے نہیں، ان کی ناقدری نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سمجھ عطا کرے گا، پھر تم جنت میں جانے والے اعمال کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو پیٹ بھر کر سیر ہو جاؤ۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی دنیا میں کہاں ہے جنت کے باغیچے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجالس العلم، یہ علماء کی مجلسیں، یہ قرآن اور حدیث کی محفلیں، یہ جنت کے باغیچے ہیں دنیا میں۔ جب تم یہاں سے گزرو تو ان سے استفادہ اٹھاؤ، ان سے سیکھو، ان سے مطالعہ کرواؤ،
اور ان سے پوچھو اور اپنے زندگی کے مسائل ان سے حل کرواؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کا خلاصہ ہے. قرآن مجید میں بھی آیت ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، لوگوں میں سے ڈرنے والے زیادہ وہ علم والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے وہ علماء ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عوام میں جو برائیاں پائی جاتی ہے اتنے برائیاں علماء میں نہیں پائی جاتی. اگر کوئی کہے فلاں ویسے ہیں فلاں ویسے ہیں تو اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، ایک دو ایسے ویسے ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں میں بھی یہی ملتا ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کیا جائے. اسی طرح ذہن بنا لینا چاہیے کہ علماء سے اپنا تعلق مضبوط ہو. علماء سے جب تعلق مضبوط ہوگا تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. اسی لیے کہنے والوں نے کہا سنو، ڈاکٹر سے بدزن ہو جائیں گے تو جان چلے جائے گی، علماء سے بدزن ہو جائیں گے تو ایمان چلے جائے گا. کیسے علماء ہیں، کتنے قربانیاں ہیں ان علماء کے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جس کے فقہ میں ہم چلتے ہیں، جس کے مذہب اور مسلک کو ہم مانتے ہیں، انہی کے مسائل کو ہم اپناتے ہیں اور سنتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے 20 سال کی عمر سے ہی پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا. زندگی میں 7000 قرآن مجید انہوں نے پڑھا اور مکمل کیا، اور زندگی بھر قرآن سے مسائل نکالنا، دین اور شریعت کو پڑھنا لکھنا، لوگوں پر پہنچانا، یہی ان کی زندگی کا معمول رہا ہے. اور 40 سال سے زائد ایک ہی وضو سے کئی نمازیں، کوئی کسی جگہ ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک، اور کسی جگہ لکھا ہے کہ ایک ہی وضو سے پورے 5 نمازیں پڑھنا. اس طرح ایک جگہ بیٹھ جاتے، قرآن حدیث اسی کے مسائل لکھتے نکالتے اور لوگوں تک پہنچاتے، یہی ان کا مشغلہ رہتا تھا. اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو اس دور میں 1500 دینار کا جوڑا پہن کر اللہ کے سامنے رات میں قیام اللیل کرتے، قرآن حدیث اور اسی طرح نفل نمازیں پڑھتے. تو فرماتے ہیں اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، لیکن میں آپ کو دکھانے کے خاطر، آپ کی عبادت کے خاطر میں قیمتی کپڑا پہن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں. اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے امام، اتنے فقیہ، جب ان پر حالات آئے تو وقت کا ظالم بادشاہ ان کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اور اسی جیل میں زہر دے کر ان کی موت ہو جاتی ہے اور وہ وہاں شہید ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے امام، وہ چاہتے تو اپنے والد تاجر تھے، کپڑوں کے بڑے بزنس مین تھے، یہ سب چھوڑ کر اپنا بزنس چلا لیتے تھے اور اپنے دور میں بڑے تاجر بھی تھے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، بلکہ پڑھنے پڑھانے کو نہیں چھوڑا، اسلام کی ایمان کی اشاعت کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو بالآخر انہوں نے جنازے اٹھنا گوارا کر لیا، زہر کا پینا گوارا کر لیا، لیکن اپنے منصب کو، اپنے علم کو نہیں چھوڑا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں. ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وقت کا ظالم بادشاہ کو یہ امید اور آس ہوتی ہے میرے بارے میں میرے خلاف فتویٰ نہیں دینا. اگر میرے خلاف فتویٰ دے دیا جائے، میرے خلاف بول دیا جائے تو جیل میں ڈال دیا جائے گا، نکال باہر کر دیا جائے گا. اس طرح اس دور کے بادشاہ تھے، آج کے دور میں بھی لوگ ایسے ہیں. اس دور میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہ بادشاہ ایسے ہی سزا سنایا کہ تم کو بڑی سخت سزا دی جائے گی، تم نے جو مسئلہ بتایا ہے، تم نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کو رجوع کر لو. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت کا فتویٰ ہے، حق اور سچ کا فتویٰ ہے، آپ کے ڈر سے میں شریعت کو پامال نہیں کروں گا، اپنا فتویٰ واپس نہیں لوں گا. تو سمجھ لو جس طرح مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے خاطر سانپ سے لڑ لیتی ہے، چوہے سے نہیں بلکہ کتے سے لڑ لیتی ہے، انسان سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے،
اسی طرح ایک جانور اپنے جانور کے بچوں کو بچانے کے خاطر اپنے سے پاورفل جانور سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح ہر دور کے علماء اپنے قوم اور اپنے بچیوں اور اپنے قوم اور ملت کے مسائل کو حل کرنے کے خاطر، ان بچوں اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے خاطر اپنے وقت کے حکومتوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ علماء ہیں، ان علماء کی قدر کی ضرورت ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اس وقت کے ظالم بادشاہ جعفر بن سلیمان نے کیا سزا دیا؟ زندہ انسان کو کھڑا کر کے دونوں جلاد آتے ہیں، ایک ہاتھ یہ پکڑتا ہے ایک ہاتھ یہ پکڑتا ہے، اس طرح کھینچتا ہے کہ دونوں مونڈے نکل گئے ہیں اپنے جگہ سے۔ یہ سزائیں ان علماء کو دی گئی ہے، پھر بھی یہ علماء اپنے منصب کو نہیں چھوڑا، اپنے علم کو نہیں چھوڑا، اپنے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ وقت کے ظالموں نے کئی ان پر حملے کیے، کئی ان کو اپنے مقصد سے ہٹانا چاہا، لیکن حکومتوں کے چاپلوسی نہیں بنے، باطل کا حق کا غلام بن کر جینا گوارا ہے، لیکن حق کا غلام بن کر مرنا گوارا ہے، لیکن باطل کا بادشاہ بن کر جینا گوارا نہیں ہے۔ یہ علماء کا مزاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بڑے امام ہیں، ان کی بھی مسلک اور فقہ چلتی ہے۔ ان کے دور میں بھی کچھ مسئلہ خلق قرآن کا آ گیا تھا، بادشاہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے قوم میں امت میں دو وقت ایسے آئے ہیں جو امت مرتد ہونے کے دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے، تو اس وقت دو لوگوں نے اس امت کی رہبری کی ہے۔ پہلا وقت کون سا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو امت مرتد ہو جا رہی تھی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا دین میں کوئی کمی نہیں آئے گی، امت کو مرتد ہونے سے بچا لیا۔ تو دوسرا وقت کون سا تھا؟ وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا تھا، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، امت مرتد ہونے کے دہانے پر کھڑی تھی، تو اس وقت امام احمد بن حنبل نے اس امت کو مرتد ہونے سے بچایا۔ کوڑے مارے گئے، کوڑے کی سزا کتنی سخت ہے۔ علامہ سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کوڑا اگر ہاتھی پر بھی برسا دیا جاتا تو ہاتھی چیخ مار کر گزر جاتا۔ کہنے والے نے کہا حضرت جان چلے جانے کی ڈر ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ آپ کو بچا لے گا، کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ تو اس وقت کہتے ہیں مجھے جان جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے کوڑے برسنے کے وقت جو میری حالت ہوتی ہے اس کوڑے برسنے کا ڈر ہے۔ کہا جاتا ہے وہ آدمی کہتا ہے حضرت آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ دو کوڑے برسیں گے تم بے ہوش ہو جائیں گے، اتنے سخت وہ کوڑے رہیں گے، اس کے بعد جتنے بھی کوڑے وہ مارتا رہے آپ کو تو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے دو کوڑے پر ہی، کتنے سخت کوڑے ہوں گے ذرا اندازہ لگائیے۔ اس وقت کوڑے مارتے ہوئے حالت میں بھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب جلاد کوڑے مارتا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ سطر کھلنے لگ گیا تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ یہ کوڑے کی تکلیف گوارا ہے لیکن میرا سطر کھلنا گوارا نہیں ہے۔ مرد کا سطر ناف کے اوپر سے گڑگے کے نیچے تک ہے، اتنا حصہ دکھنا حرام ہے، لیکن دیوس قسم کے مرد جم جانے کے بہانے ذرا وہاں ادھر کھلے گا کر ویسٹرن کلچر کو اپنانے کے بہانے چھوٹے چھوٹے چڈیاں پہن کر روڈوں پر گھومتے رہتے ہیں 30 سال 40 سال کی عمروں میں۔ تو سمجھنا چاہیے ایک طرف وہ اتنے بڑے کوڑے برستے وقت بھی وہ اپنا سطر کھلنا گوارا نہیں کیا، لیکن آج فیشن کے نام پر چھوٹے چھوٹے نکر پہن کر گھومنا یہ فیشن سمجھ کر گھوم رہے ہیں۔ تو بات سمجھنا چاہیے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اتنی تکلیف اور اتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی اس وقت کا بادشاہ قتل کا وارنٹ کر دیا۔
ان کو قتل کر دیا جائے، اس طرح ان کو بھی قتل کی وارننگ دے دی گئی۔ اس کے بعد امام محمد رحمت اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، ان کے بارے میں آتا ہے پوری زندگی فقہ فتاوی قرآن اور حدیث میں گزارے، پوری زندگی رات بھر جاگ کر لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے اور قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالتے تھے۔ ساتھ میں رہنے والے والدہ یا دوستوں نے کہا حضرت پوری قوم سو گئی، آپ بھی سو جائیے، رات کے 2-3 بج رہے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں پوری قوم اس لیے سو گئی کہ محمد جاگ رہے ہیں، اب محمد بھی اگر سو جائیں گے تو پھر قوم کے مسئلے کون حل کرے گا؟ اتنے بڑے فقیہ بازار میں جاتے، معلوم کرتے کہ نیا مسئلہ کیا پیش آیا اور آ کر فتویٰ لکھتے اور آ کر اس مسائل کو حل کرتے۔ ایک پورے فتووں کی کتاب کو جمع کیا تو کتاب الاصل کے نام پہ ایک کتاب بنی، وہ کئی ویلیوم میں تھی۔ یہودی عالم جب اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ چھوٹے محمد کی کتاب اتنی اچھی ہے تو اب بڑے محمد کی کتاب کا کیا عالم ہوگا۔ اتنا کچھ ان علماء نے اپنے دور میں قربانیاں دی ہیں اور علم کے لیے رات و دن قربانیاں عطا کی ہے۔ کہتے ہیں جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کچھ دن کے بعد پوچھا آپ کا سکرات کا عالم کیسے گزرا، کیا مرحلہ پیش آیا؟ تو اس وقت کہتے ہیں میں تو ایک مسئلے میں تھا، اس مسئلے کی چھان بین کر رہا تھا، کب موت آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی وہ لوگ پڑھنے پڑھانے اور مسئلے نکالنے مسئلے بتانے میں زندگی گزارے ہیں۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں اور جنرل بھی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے زندگی کا آخری عالم، سکرات کا وقت آ گیا، گھرگھرے آ رہے ہیں، اب معلوم ہو رہا ہے کہ اب زندگی کا آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ ایک عالم صاحب ملاقات کے لیے آئے، اس عالم صاحب سے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مسئلہ دریافت کر رہے ہیں۔ حاجی جب حج کو جاتے ہیں، جمرات کرتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ چلتے ہوئے مارنا ہے، نیچے کھڑے ہو کر مارنا ہے، یا سوار ہونے کی حالت میں مارنا ہے؟ صاحب نے کہا، عالم صاحب نے کہا حضرت سکرات کا عالم ہے، جان نکلنے کا وقت ہے، آپ یہ کیا مسائل بیان کر رہے ہیں؟ آپ ان مسائل میں کیوں پڑے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیجئے، اپنا یہ دیکھیے۔ تو اس وقت کہتے ہیں نہیں مجھے مسئلہ معلوم ہونا ہے، مسئلہ معلوم ہونا ہے۔ تو اس مسئلے کی ڈسکس چلتی ہے، بات مکمل ہونے کے بعد وہ عالم صاحب اٹھ کر جانے لگتے ہیں، گھر کی دہلیز تک بھی نہیں پہنچے، گھر میں رونے کی آوازیں آ گئی، پتا چلا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ کتنے واقعات سنانے کے خاطر آدھے گھنٹے میں تھوڑی ان واقعات کو پورا گھیرا جائے گا۔ حجاج بن یوسف کون ہے؟ وقت کا ظالم سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، اجل تابعی سعید ابن مسیب، ان کے بارے میں آتا ہے حجاج نے جب مدینہ منورہ پر حملہ کیا، ہلہ مچایا، مسجد نبوی میں نمازیں بند ہو گئی، ایسے موقع پر سعید ابن مسیب اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیے، اپنے آپ کو دیوانے کا بھیس اپنا لیے، پاگلوں جیسے کام کیے۔ تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ پاگل ہے، تو یہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ وہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں نماز بند نہ ہو، وہاں پر نماز بند نہ ہو، تو انہوں نے پاگلوں کا بھیس اپنا کر مسجد نبوی میں جا کر وہاں رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی قربانی کو اتنا پسند کیا، جب بھی نماز کا وقت آتا روزے اطہر سے اذان کی آواز سنائی دیتی اور یہ خود نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح علماء نے مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب ان پر حالات آئے تو وقت کا ظالم بادشاہ ان کو عرب کی سردی ٹھنڈا پانی ڈال کر ان پر کوڑے برساتا ہے۔ ایسے واقعات۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ مدینہ منورہ میں تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میں ہوں
اور یہی میرا بچپن گزرا ہے، لیکن کبھی انہوں نے پیر میں چپل نہیں پہنے۔ کیا وجہ؟ جس شہر میں نبی کے قدم پڑے ہو وہاں میں چپل پہن کر کیسے چلوں؟ یہ سوچ کر اتنے وہ اللہ کے نیک بندے تھے جن کے ساتھ اس طرح کے وقت کے ظالموں نے برتاؤ کیا ہے۔ اور بھی واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے عاشق تھے، انبیاء کے وارث تھے، انہوں نے حالات سے کبھی نہیں گھبرایا، اپنے دین کو، اپنے دینی خدمات کو ہر مرحلے میں انہوں نے انجام دیا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 20 سال تک ایک کتاب لکھتے تھے اور اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا مرحلہ آیا کہ اب فاقہ بڑھ گیا، 3 دن گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بچی بیمار ہے، عورت بیوی کہہ رہی ہے بچے بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کچھ تو بندوبست کرو، جو تمہارے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ 20 سال سے جو آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسئلے سمجھ رہے ہیں، اس کتاب کو بیچ دو تاکہ کچھ پیسے مل جائیں گے، اس پیسوں سے گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ وہ کتاب لے کر بازار میں جاتے ہیں، کتاب جب اعلان ہوتا ہے کہ 60 درہم میں کتاب بیچنا چاہتا ہوں، ایک صاحب آتے ہیں اور کتاب کو خریدتے ہیں۔ کتاب کھول کر جب پہلا صفحہ دیکھا تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آدمی کی زندگی میں کبھی ایسا مشکل مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی محبوب چیز کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سے جدا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور یہ کتاب میں زخمی دل سے، غمزدہ دل سے، بہتی آنکھوں سے بیچ رہا ہوں۔ جب یہ کتاب کا پہلا ورق اس نے پڑھا تو فوراً یہ کتاب ان کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ 40 درہم تمہارے لیے ہدیہ اور صدقہ ہے۔ اس طرح علماء نے اپنے فاقوں کو جھیلا اور امت کی رہنمائی کی۔ دیکھیے ذرا کیسے قربانیاں ان علماء کے۔ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو راشن مدارس سے نکلے۔ وقف بل کا قانون جو چل رہا ہے، کن کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، ہم میں سے کون یہ مشکل مرحلے میں آگے آ رہا ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے نیک بندوں نے، علماء نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو وقف ترمیمی بل جو مسلمانوں کے خلاف، درگاہوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، قبرستانوں کے خلاف لائی جا رہی ہے، یہ جو سپریم کورٹ میں نافذ ہوئی ہے، یہ ہمارے ابھی اطمینان نہیں ہوا ہے، اس میں اور ایسے قوانین ہیں جو ہمیں ناقابل قبول ہے۔ تو یہ لوگ اپنی نیندوں کو قربان کر کر امت کی رہنمائی کر رہے ہیں اور اعلان کیا ہے 3 اکتوبر کو پورے ہندوستانی مسلمان ہو جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہو، وہ اپنا کاروبار، اپنا دکان بند رکھیں اور اس مہم کا حصہ بنے۔ یہ اعلان ہے 3 اکتوبر جمعہ کے دن صبح 8 بجے سے 12 بجے تک اپنا دکان اور کاروبار بند کر کے اس مہم میں حصہ لینے کے لیے یہ علماء آج بھی اس قوم کی رہنمائی کرنے پر آگے ہیں اور امت پر یہ حالات کو بچانے کے فکر مند ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہیں جو سنانے کے ہیں۔ یہ سب واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے دور کے علماء محنتیں کرے ہیں، ان کے مجاہدے رہے ہیں، آج کے دور کے علماء کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حیات الصحابہ کی دوسری جلد میں مفصل لکھا ہے علماء آخرت کی نشانیاں اور ان کی علامتیں اور ان کے آداب، یہ ساری باتیں حضرت نے لکھی ہے۔ اور فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ بھی اپنی کتاب اس میں لکھے ہیں۔ اور اسی طرح کسی صاحب کا سوال تھا، اس سوالوں کے 12 جوابات میں حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام اور سیاست، اس میں ساری باتیں کہی ہے۔ جو آدمی کے ذہن میں یہ رہتا ہے پہلے کے علماء اب نہیں رہے ہیں، تو اس وقت حضرت بہت اچھے انداز میں سمجھانا چاہتے ہیں، سنو، مطلوب کے غم میں موجود کی ناقدری مت کرو۔ مطلوب کا غم کا کیا مطلب؟ مجھے تو عبد القادر جیلانی چاہیے، مجھے صابر کلیری چاہیے، وہ آئیں گے تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، وہ آئیں گے تو ان سے میں نصیحتیں حاصل کروں گا۔ نہ تم کو رازی ملیں گے، نہ غزالی ملیں گے، نہ وقت کے موجود علماء ملیں گے۔
اگر مطلوب کے غم میں موجود کی ناقدری کریں گے تو یہ محرومی ہے۔ کتنے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن سنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ابھی بھی موجودہ دور میں علماء ہیں، تلاش کی کمی ہے، تلاش کی کمی ہے، یا تو پھر آنکھوں پر کالا چشمہ پڑا ہے، ہر دکھنے والا برا دکھ رہا ہے، یا تو تلاش کی کمی ہے یا تو آنکھوں پر کالا چشمہ ہے، جس کی وجہ سے علماء نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بہت رونا آتا ہے جب موجودہ دور میں علماء کے حالات سنتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کے مدرسے میں جب پینٹنگ کا موقع آیا، پینٹروں کو بلایا، تو اس وقت پینٹ مارنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، تو ان میں سے ایک صاحب اس کتب خانے اور لائبریری کو دیکھ کر کتابوں کے نام پڑھ رہے تھے، تو مفتی صاحب کو محسوس ہوا شاید یہ صاحب علم نظر آ رہے ہیں، یہ اردو دان نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا ان سے، کیا وجہ، آپ کیا پڑھے ہیں، کیا آپ کا پرانا ماضی رہا ہے؟ تو اس وقت وہ بتاتے ہیں، الحمدللہ میں حافظ ہوں اور میں عالم ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے آپ اپنا منصب چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیا کیا جائے، لوگوں کی ناقدری، کیا کیا جائے، لوگوں کی معمولی تنخواہیں، ماں باپ بیمار ہیں، بیوی پر حالات ہیں، اور کرائے کا گھر ہے، اور بچوں کے پڑھائی کا مسئلہ ہے، اور قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں، اب گزارا مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اپنا منصب چھوڑ کر دوسرے کاموں میں پڑ گیا ہوں۔ سنو، ایک ڈاکٹر اپنی کلینک چھوڑ کر جوتے بیچنا شروع کر دے، افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ ایک لائر اپنا کوٹ چھوڑ کر ترکاری بیچنے لگ جائے، تعجب کرتے ہیں۔ اس سے بڑا افسوس تو تب ہونا چاہیے ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن 3 سال 8 سال 10 سال قوم کے خاطر، اللہ کے خاطر پڑھنے کے ماحول میں کیسی مشقتیں، جا کر دیکھیں مدرسوں میں کون سی دال پکتی ہے، جا کر دیکھیں مدرسوں میں کون سا کھانا، کون سا چاول دیا جاتا ہے، کون ان کے کپڑوں کو دھولتے ہیں۔ یہ سب حالات کے باوجود بھی یہ پڑھ کر آنے کے بعد اگر یہ لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے اپنا منصب چھوڑ دیں، اپنی امامت چھوڑ دیں، اپنے خطابت چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان ناقدروں کو پکڑے گا جو ان کی وجہ سے ان علماء نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے موجودہ دور کے علماء سے ربط میں ہی فتنوں سے بچاؤ کا حل ہے۔ علماء کے ربطوں سے ہی آنے والے شکیلیت کے فتنے سے بچیں گے، اور قادیانیت کے فتنے سے بچیں گے، اور اسی طرح جتنے بھی مسائل اور جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں ان سب سے بچنا ہے۔ تو ان علماء کی قدردانی اور ان علماء سے ربط اور ان علماء سے استفادہ، یہی حل ہے اور یہی حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنی گئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔